بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیبلشمنٹ نے، آرمی چیف نے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ مکمل فیصلہ کر لیا ہے کہ آنے والا الیکشن کب ہوگا۔ الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان اور نون لیگ کے درمیان میچ پڑے گا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف اور چیف جسٹس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے نااہل کر دیا جائے گا، جبکہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا اور پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت اس الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان اور نون لیگ ہی میں مقابلہ کیوں، پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال ہوگی، یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور کون سے آرمی چیف اور کون سے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا اور پی ٹی آئی کو ختم کر دیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا چینلز کے اوپر یہ بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو ختم کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ کس طرف جائے گا اور پی ٹی آئی کی جگہ کون سی پارٹی لے گی۔ اس حوالے سے ایک پارٹی بھی بنی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، لیکن آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ اس لیے ان لوگوں کے سخت خلاف ہے، کیونکہ مشکل وقت میں عمران خان کو ان لوگوں نے چھوڑ کر ایک اور نئی پارٹی بنا لی ہے، اور آپ لوگ اس بات کا اندازہ کریں کہ جو پی ٹی آئی کا اپنا ووٹر ہے وہ کسی بھی صورت یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالے گا، کیونکہ یہ لوگ اینٹی پی ڈی ایم ہیں، اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم سے زیادہ یہ ان لوگوں کے خلاف ہیں جن لوگوں نے تحریک انصاف کو اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو مشکل وقت میں چھوڑ دیا۔ جب وزارتیں مل رہی تھیں، اچھی چیزیں مل رہی تھیں، تو یہ لوگ عمران خان کے ساتھ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی دیکھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر پی ٹی آئی کے خلاف ہو چکی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی بنا کر یہ کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس کے ذریعے اپنی پارٹی کو مضبوط کیا جائے۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان اور نون لیگ کا میچ کیوں پڑنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 2018 کے الیکشن کے اندر پنجاب سے تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 19 لاکھ ووٹ حاصل کیا تھا، اور تحریک لبیک پاکستان نے پیپلز پارٹی سے بھی پنجاب میں زیادہ ووٹ حاصل کیا تھا، اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے بعد تحریک لبیک پاکستان واحد جماعت تھی جس نے اتنی تعداد میں پنجاب سے ووٹ حاصل کیا تھا، اور جو بھی جماعت پنجاب سے اچھا خاصا ووٹ لینے میں کامیاب ہوتی ہے وہی جماعت وفاق کے اندر اپنی حکومت بھی بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کو اپنے کینڈیڈیٹ بھی پنجاب میں کھڑے کرنا انتہائی مشکل ہیں۔ اس حوالے سے زرداری صاحب ایکٹیو تو ہوئے ہیں، لیکن ان کو اس تعداد میں لوگ نہیں مل رہے جس تعداد میں لوگ تحریک لبیک پاکستان کے پاس ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے، یہ پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ پی ڈی ایم کے سخت خلاف ہیں، اور پی ڈی ایم کو کسی صورت ووٹ وہ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی اور پارٹی بنتی ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، پاکستان تحریک انصاف کے الٹرنیٹو کے طور پر تحریک لبیک پاکستان ہی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کا منشور اور پی ٹی آئی کا منشور بھی ملتا جلتا منشور ہی ہے۔ البتہ کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے منشور کے اوپر عمل نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو گھما پھرا کے ہی اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ 4 سالہ ان کا دور حکومت اسی طرح گزر گیا، لیکن تحریک لبیک پاکستان اب تک اپنے بتائے ہوئے منشور کے اوپر عمل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو بڑی خبریں یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ جو لوگ ووٹ ڈالنا چاہیں گے وہ تحریک لبیک پاکستان کو ہی ڈالیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ نئے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اور پی ٹی آئی کے صدر عارف علوی نے بھی
جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا ہے اور جو سمری ہے اس کو منظور کر دیا ہے، اور اب ستمبر کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نئے آنے والے چیف جسٹس ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جس طرح آرمی چیف کھل کر پی ٹی آئی کے خلاف بول پڑے ہیں، اسی طرح جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 4 سال پی ٹی آئی نے ان کو جج کے عہدے سے برطرف کیے رکھا اور ان کے خلاف ایک کیس بھی کیا، لیکن بعد میں وہ کیس ثابت نہیں ہوا۔ تو اب جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو اس کے بعد ان کے پاس کھلا پلینگ فیلڈ ہوگا کہ وہ اس میں تحریک انصاف سے اپنے اوپر جو ان کے اوپر ظلم ہوا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، اس کو وہ ختم کر سکیں اور اس کا بدلہ بھی لے سکیں۔ اور 9 مئی کا واقعہ بھی ایسا ہے کہ جس کو وجہ بنا کر پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کریش کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان کو تبھی الیکشن پاکستان کے اندر ہوں گے جب عمران خان کو نااہل کیا جائے گا اور پی ٹی آئی کو مکمل طور پر الیکشن سے آؤٹ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں۔